ایک تو رمشا کو پہلے ہی سجل سے نفرت ہے، اسی وجہ سے اسے یہ بات اور زیادہ ہرٹ کر رہی ہے کہ سالار نے اسے ریجیکٹ کر کے سجل کے لیے شادی کی بات کر دی ہے۔ اوپر سے ارجمند اس کے زخموں پہ نمک چھڑکتی رہتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم تو پاشا کی محبت کے اوپر بڑا اتراتی پھرتی تھی نا، تو پھر پاشا نے اب تمہاری سو کالڈ محبت کا اتنا مان تو نہیں رکھا، اور سالار کو لے کے وہ تمہاری کزن کا رشتہ مانگنے کے لیے چلے گئے۔ رمشا جب یہ سنتی ہے تو اسے اپنے کانوں پہ یقین ہی نہیں آتا کہ پاشا سالار کو ساتھ لے جا رہے ہیں اور سجل کا ہاتھ مانگنے گئے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ رمشا ان کے بھتیجے کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ میں نے ان کو رو رو کے دہائیاں دیں کہ میں سالار کی شادی کہیں اور ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی، لیکن ڈیڈ کو میری تھوڑی سی بھی فکر نہیں ہے، اور وہ سالار کی خوشی کے لیے اس سجل کا رشتہ بھی مانگنے چلے گئے۔ رمشا کو تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ کیا کرے۔ ویسے بھی وہ رابعہ سے بھی خفا ہے، کیونکہ رابعہ بھی آج کل سجل کا ہی ساتھ دیتی ہے اور رمشا کو ہی غلط ثابت کرتی رہتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ رابعہ کے دل میں سجل کے لیے جو محبت ہے سو ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ یہی چاہتی ہے کہ اگر سالار کی شادی رمشا سے نہیں ہوئی تو سجل سے بھی نہ ہو۔ تبھی تو جب سالار اور پاشا اس کے گھر رشتہ لے کے آتے ہیں تو وہ صاف ہی کہہ دیتی ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رشتہ ایک بہن کے لیے آیا ہو اور رخصت میں دوسری بیٹی کو کر دوں، ایسا تو بالکل ہی ناممکن ہے۔ تیمور پاشا کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے سالار سے پوچھے بغیر ہی رمشا کے رشتے کی بات کر دی تھی، لیکن اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ سالار اور سجل ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تبھی میں ان دونوں کا رشتہ کروانا چاہتا ہوں۔ لیکن سجل بھی آ کے کہہ دیتی ہے کہ انکل آپ کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کے بھتیجے کو بالکل پسند نہیں کرتی اور نہ ہی میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اب تو تیمور پاشا میننگ فل نظروں میں سالار کو دیکھتا ہے کہ اگر یہ لڑکی تم سے شادی کرنا نہیں چاہتی تو پھر تو تمہارے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں، پھر تو تمہیں میری بات ماننی ہی پڑے گی۔ جب سجل اس سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تو سالار کے پاس رمشا سے شادی کے انکار کی کوئی وجہ باقی نہیں بچتی۔ اوپر سے سجل اپنا ریزگنیشن لیٹر بھی دے دیتی ہے آفس میں۔ سالار اسے کہتا ہے کہ آپ یہ جاب بالکل نہیں چھوڑ سکتی، لیکن سجل بھی اس کی غلط فہمی دور کر دیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ سالار صاحب میں اپنی زندگی کے ہر فیصلے خود ہی لیتی ہوں، اور جاب میں کنٹینیو رکھوں گی یا نہیں یہ بھی میرا ذاتی فیصلہ ہے۔ میرا اب اس آفس میں جاب کرنا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے، اس لیے میں ریزائن کر رہی ہوں۔ سالار کو تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک طرف سجل نے رشتے سے بھی انکار کر دیا اور مجھ سے اور بھی زیادہ دور ہوتی جا رہی ہے۔ آفس میں مجھے نظر آتی تھی، چاہے مجھے غصے سے بھی دیکھتی رہتی تھی، پر ایٹ لیسٹ ایک تسلی تو ہوتی تھی کہ سجل میرے قریب ہے۔ اب جب میں اسے ڈیلی دیکھ ہی نہیں سکوں گا تو آخر کیا حال ہوگا۔ ادھر رابعہ کو بھی سجل پہ ترس آ جاتا ہے اور وہ اس سے پوچھ ہی لیتی ہے کہ کیا تمہارے دل میں سالار کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں؟ تو سجل بتا دیتی ہے کہ جو کچھ سالار نے میرے ساتھ کیا ہے اس کے بعد تو میرے دل میں اس کی کوئی گنجائش نہیں باقی رہتی، لیکن رابعہ کے سامنے وہ یہ بات بتاتی نہیں ہے کہ اس کے دل میں بھی سالار کے لیے کبھی تو محبت جاگ اٹھی تھی۔ یہ تو تابش اس سے بات کرنے آ جاتا ہے کہ مجھے علیزے سے پتہ چلا کہ سالار کا رشتہ تمہارے لیے آ رہا ہے تو سوچا تم سے بات کروں، تم نے بتایا ہی نہیں کہ سالار تم سے شادی کے لیے راضی ہو گیا ہے۔ تو سجل بتا دیتی ہے کہ اس میں بتانے والی کوئی بات تھی ہی نہیں، میں نے تو سالار سے شادی کا کبھی سوچا ہی نہیں، اسی لیے تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھا کیونکہ میں نے اس رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ لیکن تابش اسے کہتا ہے کہ تم تو سالار سے محبت کرنے لگی تھی، پھر آخر انکار کیوں کیا؟ ہو سکتا ہے کہ تم نے جو اس کی جان بچائی اس کی وجہ سے وہ واقعی ہی بدل گیا ہو، اور پھر اب تو وہ تمہارے پاس رشتہ لے کے آیا تھا، دوستی کے لیے تو نہیں کہہ رہا، تو اس کا مطلب کہ اب وہ اعتبار کے لائق ہے۔ لیکن سجل تابش سے کہہ دیتی ہے کہ ماں نے مجھ پہ بڑی مشکل سے دوبارہ اعتبار کیا ہے اور میں نے ان کی قسم کھائی تھی اور انہیں یہی کہا تھا کہ مجھے سالار میں بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اب اگر وہ سونے کا بن کے بھی آ جاتا ہے تو میں اس سے شادی نہیں کر سکتی، بڑی مشکل سے ان کا اعتبار حاصل کیا ہے، میں دوبارہ سے ان کا اعتبار نہیں توڑنا چاہتی۔ لیکن تابش کہتا ہے کہ تم ماں کا اعتبار جیتنے کے لیے اپنی زندگی تباہ کر رہی ہو، اس شخص کی آنکھوں میں میں نے تمہارے لیے اب واقعی ہی سچی محبت دیکھی ہے۔ سجل بھی تابش کی باتوں سے متاثر تو ہو جاتی ہے،
لیکن کہہ دیتی ہے کہ اب میں آخر کیا کر سکتی ہوں۔ رمشا بھی سالار سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن سالار نے رمشا سے شادی سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں اگر میں سالار سے شادی کی حامی بھر لیتی ہوں تو رمشا، جو کہ پہلے ہی مجھ سے شدید نفرت کرتی ہے، وہ مجھ سے اور بھی نفرت کرنے لگ جائے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بہن کے دل میں میرے لیے کوئی بھی غلط بات آئے۔ وہ پہلے ہی مجھ سے بہت دور رہتی ہے، میں اسے خود سے مزید دور نہیں کرنا چاہتی۔ پھر بھی تابش اسے کہتا ہے کہ تمہیں اپنے فیصلے پہ دوبارہ سوچ لینا چاہیے، کیونکہ ایسا موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ محبت اگر ایک دفعہ روٹ جائے تو بار بار آپ کے دروازے پہ دستک نہیں دیتی۔ اپنی خوشیوں کا گلا اپنے ہاتھوں سے کیوں گھونٹ رہی ہو؟ سجل خاموش ہو جاتی ہے اور سر جھکا لیتی ہے، اور رابعہ، جو کہ دروازے کے باہر کھڑی یہ ساری کی ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے، اسے اب پتہ چلتا ہے کہ سجل بھی سالار سے محبت تو کرتی ہے، لیکن صرف رابعہ کا اعتبار جیتنے کے لیے اس نے صاف انکار کر دیا۔ ادھر رمشا کو جب پتہ چلتا ہے کہ سجل نے سالار سے شادی سے انکار کر دیا ہے تو وہ دوبارہ سے تیمور پاشا کے پاس پہنچ جاتی ہے اور بہت ہی روتے ہوئے ایموشنلی بلیک میل کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور اپنے باپ سے یہی کہتی ہے کہ میرے حصے کی خوشیاں اگر آپ سجل کو دے دیں گے تو میرے ساتھ بہت ہی برا کریں گے آپ۔ تیمور بادشاہ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے وہ بھی ایموشنل ہو جاتا ہے، اور وہ پھر سالار کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم جتنی محبت سجل سے کرتے ہو، میں نے اتنی ہی نفرت اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے دیکھی ہے۔ لیکن سالار بھی تیمور پاشا کو کہہ دیتا ہے کہ میں اس نفرت کے باوجود بھی اسی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اب تیمور پاشا سالار کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ سجل کا انکار کبھی بھی اقرار میں بدلے گا نہیں، لیکن پھر بھی میں تمہیں پورا ٹائم دوں گا۔ اگلے 3 مہینے کے اندر اگر تم سجل کو قائل کر سکتے ہو خود سے شادی کے لیے تو ٹھیک ہے، اور سجل کی ماں کو بھی منانا تمہیں خود ہی ہوگا، پھر تو میں دوبارہ تمہارا رشتہ وہاں لے کے ضرور چلا جاؤں گا، کیونکہ میری پہلی پریورٹی تمہاری محبت ہی ہے۔ میں ایسا بالکل نہیں چاہتا کہ تم وہ زندگی گزارو جو میں نے گزاری ہے، یعنی محبت کسی اور کے ساتھ اور زندگی کسی اور کے ساتھ گزارنی پڑے۔ لیکن اگر ان 3 مہینوں میں سجل تمہاری محبت سے پھر بھی انکار ہی کرتی رہی تو پھر تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ رمشا تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، بالکل اسی طرح پاگلوں جیسی محبت جیسی تم سجل کے ساتھ کرتے ہو۔ سجل اگر تمہیں نہ مل سکی تو ایٹ لیسٹ رمشا کے ہو جانا۔ اپنی محبت حاصل نہیں کر سکو تو چلو کسی اور کو اس کی محبت ہی دے دو۔ میں جانتا ہوں کہ جتنی محبت رمشا تم سے کرتی ہے تم اس کے ساتھ زندگی گزارو گے تو کبھی بھی اس فیصلے پہ پچھتاؤ گے نہیں۔ وہ تمہارے لیے تمہاری سوچ سے بھی زیادہ اچھی لائف پارٹنر ثابت ہوگی۔ ادھر ارجمن، جو کہ سجل کو بھی اتنا ہی ناپسند کرتی ہے جتنا کہ رمشا کو ناپسند کرتی ہے، کیونکہ اسے یہی لگتا ہے کہ سجل بھی آخر اسی فیملی کی لڑکی ہے تو ایسی ہی تیز ترار ہوگی، لیکن صرف رمشا کو چڑھانے کے لیے وہ سجل کا نام استعمال کرتی رہتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہاں تم اپنی محبت کے کھو دینے کا سوگ منا رہی ہو اور وہاں تمہاری کزن اپنی محبت ملنے کا جشن منا رہی ہوگی۔ سالار اپنی آنی کو پوری یقین دہانی دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ سجل رمشا سے بالکل اپوزٹ ہے، اس کی ایک بھی بات رمشا سے نہیں ملتی، لیکن ارجمن کو تو سجل سے اسی لیے نفرت ہے کیونکہ وہ رمشا کی کزن ہے۔ وہ رمشا کی فیملی کے کسی ایک فرد کو بھی اپنی فیملی میں شامل ہونے نہیں دینا چاہتی، لیکن اس کی قسمت کچھ ایسی ہے کہ سب کے سب اسی فیملی کے ہی لوگ ارجمن کی فیملی میں گھستے چلے آ رہے ہیں۔